الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وانواع العباده التي امر الله بها مثل الايمان والاحسان مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. گرامی قدر مشاہدین کرام، ہم اللہ کے فضل و کرم سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب اصول ثلاثہ دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، جس میں ہم شیخ کی اس بات تک پہنچے ہیں جس میں شیخ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ساری عبادتوں کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے، وہی رب ہے اور وہی معبود برحق ہے. تو جب ساری عبادتوں کا حقدار وہی ہے تو عبادتیں کیا کیا ہیں جو خالص اسی کے لیے کی جانی چاہیے؟ تو شیخ نے فرمایا، اور عبادت کی قسمیں جن عبادتوں کی ادائیگی کا اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے. اور اس سلسلے میں آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ اور صحابہ کرام تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال نہایت سیاہ، اور ہم اسے پہچانتے بھی نہیں تھے. اس لیے حیرت ہو رہی تھی کہ اگر وہ مسافر ہوتا تو اس پہ سفر کا کوئی نشان ہوتا، بال پہ گرد و غبار ہوتا، کپڑوں پہ غبار کے نشان، سفر کے نشانات ہوتے، اور اگر مدینہ یا آس پاس کا ہوتا تو ہم اسے پہچانتے. بہرحال وہ شخص آ کر کے بیٹھ گیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. اس میں سے ایک سوال یہ تھا: مل اسلام یا رسول اللہ. دوسرا سوال یہ تھا: مل ایمان یا رسول اللہ. تیسرا سوال یہ تھا: مل احسان یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جوابات دیے، اور پھر جب وہ شخص چلا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا: عمر، جانتے ہو یہ کون تھے؟ یہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے. تو دین میں تین بڑی اہم باتوں کا ذکر کیا: ایک اسلام کا جس میں ظاہری اعمال ہیں، اور ایک ایمان کا جس میں قلبی اعمال ہیں، اور ایک احسان کا جو دین کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. اسلام میں بتایا اسلام کے 5 ارکان کو. اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور صلاۃ 5 وقتہ قائم کرو، اپنے مالوں میں زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کا صوم رکھو، اور حج بیت اللہ کرو. یہ 5 اسلام کے ارکان ذکر کیے اسلام میں. اور جب ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب دیا: ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ جینے پر، آخرت پر، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. پھر جب احسان کے بارے میں سوال پوچھا تو آپ نے کہا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان کا، ایمان، اسلام، احسان، یہ تینوں کے بارے میں بتایا. تو یہ عبادات ہیں. اس میں لسانی عبادت بھی آ گئی جو زبان سے کہی جاتی ہے، جیسے کلمہ کی ادائیگی زبان سے ہوتی ہے، اور دل میں اس پر عقیدہ رکھا جاتا ہے. تو دل میں جو اعتقاد ہوتا ہے وہ قلبی عبادت ہو گئی، زبان سے جو ادائیگی کی گئی وہ لسانی عبادت ہو گئی. اور 5 وقتہ صلاح
یہ جسمانی عبادت ہو گئی اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہو گئی. تو اس طرح سے عبادات کی بہت ساری قسمیں ہیں. مالی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، اور لسانی عبادت ہے، قلبی عبادت ہے. بعض عبادتیں مرکب ہیں جس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اختصار کے ساتھ ان قسموں کا ذکر کیا. پھر آگے مزید قسمیں ان کی ذکر کی جس کا حقدار صرف اللہ ہے. فرمایا وَمِنْهُ الدُّعَاء، اور انہی میں سے ہے، عبادات ہی میں سے ہے دعا، خوف، رجا، امید، توکل، بھروسہ، الرغبہ، لالچ، والرہبہ، خوف اور ڈر، والخشوع، والانابہ، اور رجوع اللہ کی طرف، اور استعانہ، مدد مانگنا، والاستعاذہ، پناہ تلاش کرنا، تحفظ تلاش کرنا، والذبح، والنذر، منت ماننا، وغیر ذالک من انواع العبادہ. اس کے علاوہ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ ساری قسمیں اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. یہ ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. تو اس میں کہا وَمِنْهُ الدُّعَاء، اور اس کے بعد جیسا کہ شیخ کا طریقہ ہے کہ شیخ دلائل کے ذریعے سے اپنی بات رکھتے ہیں. کہتے ہیں وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن آیت نمبر 18. اور دعا کے عبادت ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا نہ مانگا کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا کرو. تو یہاں دعا کو اللہ کے ساتھ مخصوص کیا گیا کہ یہ خاص اللہ کا حق ہے. تو یہ دعا عبادت ہے. اور دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دعائے سوال ہے اور ایک دعائے ثنا ہے، یا دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی کوئی دعا ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ دعا ہے. آپ کہتے ہیں الحمدللہ، یہ دعا ہے. آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ دعا ہے. آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا ہے. اس میں آپ نے کچھ مانگا نہیں، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی ثنا بیان کی. تو یہ دعائے عبادت ہے. جیسے آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ دعا ہے. الرحمن الرحیم، یہ دعا ہے. مالک یوم الدین، یہ دعا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعا ہے. تو یہ ساری کیا ہیں؟ دعائے عبادت میں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے مانگنا شروع کیا، سوال کرنا شروع کیا. یہ دعائے سوال ہے یا دعائے مسئلہ ہے آخر تک. تو پوری سورہ فاتحہ نصف دعائے عبادت اور نصف دعائے مسئلہ پر مشتمل ہے. اللہ سے مانگا جائے. آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی. تو جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو یہ دعائے سوال ہوتا ہے. تو خواہ دعائے سوال ہو، خواہ دعائے عبادت ہو، ہر طرح کی دعا کا حقدار صرف اللہ ہے. تو فلا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، اللہ کے سوا اور کسی سے دعا مت مانگو. یہ صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا کہ دعا یہ عبادت ہے جس کا حقدار میں صرف ہوں. پھر اس کے بعد میں شیخ فرماتے ہیں فَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِّنْهَا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ، جو شخص کوئی بھی عبادت اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے کرے، غیر اللہ کے لیے کوئی عبادت کرے، ایسا شخص مشرک و کافر ہو جائے گا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، سورہ مومنون کی آیت نمبر 117. کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے، کسی اور معبود سے دعا کرتا ہے، کسی اور معبود کی عبادت کرتا ہے، لا برہان لہ بہ،
اس کے پاس اس کی کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ باطل کی کہاں دلیل ہوتی، دلیل تو حق کی ہوتی ہے، ناحق کی دلیل نہیں ہوتی، تو کبھی بھی ناحق کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص یہ بے دلیل عمل کرتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا مانگتا ہے جس کو اس نے معبود بنا رکھا ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اسے اپنے رب کے پاس اس کا حساب دینا ہوگا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ان کے لیے ناکامی اور خسارہ ہی مقدر ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں وہ کافر ہیں، لا یفلح الکافرون کہا گیا، تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے شیخ نے اور بھی دلائل ذکر کیے، انشاءاللہ جن دلائل پر ہم مستقبل میں اگلے دروس میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔